اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرا نام محمد حسیب خان ہے۔ پروفیشنلی میں سٹی اینڈ ریجنل پلانر ہوں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے میں نے پلاننگ کی ہے، اور اس کے بعد ایم پل کیا ہے اربن اینڈ ریجنل پلاننگ میں پشاور یونیورسٹی سے، ساتھ ہی جو ہے وہ ایم بی اے بھی کی ایگزیکٹو۔ جہاں تک ریور سوات کا تعلق ہے تو ریور سوات جو شروع ہوتا ہے وہ گبرال اور مٹلتان، یہ دو ٹریبیوٹریز جب ادھر سے نکلتے کے کالام میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے شروع ہو کے ساری ویلی کو کراس کر کے یہ پھر پنچخوڑا جہاں اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہم بیسیکلی ریور سوات کہتے ہیں۔ ادروائز اس کو جو جہاں تک یہ دریائے کابل کے ساتھ ملتا ہے تو ادھر جو ہے یہ اس وقت تک اس کو ریور سوات کہا جاتا ہے، بعد میں یہ ریور کابل میں مل جاتا ہے۔ جہاں آپ نے اس کی امپورٹنس کی بات کی تو ریور سوات کا جو رول ہے وہ اس ویلی کے ضلع سوات کی اکانومی میں بہت زیادہ اہم رول ہے اس کا، کیونکہ یہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ جہاں جب آتے ہیں تو اس میں مطلب ریور سوات میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ اہم گردانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی جو ریور سوات ہے یہ جو ہمارا مطلب ریچارج ہے واٹر ٹیبل کا، تو یہ واٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اریگیشن پوائنٹ آف ویو پہ یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جو زمینیں ہیں وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کا جو ہے فشنگ پریکٹسز جو ہے اس کا ٹراؤٹ فشز بھی اور سواتی فش بھی، یہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ یا بڑے مقدار پہ اس پہ جو ہے لوگ پکڑتے ہیں، اور کمرشل پوائنٹ آف ویو پہ بہت زیادہ ہیچریز وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تو اس کا مین کردار ہے اس کی سوات کی اکانومی اور سوات کی معیشت میں، اور ساتھ ہی ٹورزم میں۔ اس کے علاوہ جو مسائل اس کو درپیش ہے تو بہت زیادہ سیریس مسائل ان کو درپیش ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے اس کا جو ہے یہ پالوشن کا ہے، جو گندگی اس میں لیکوڈ ویسٹ اور سالڈ ویسٹ کی شکل میں یہ جاتے ہیں اس میں، تو اس کا پانی گندا کر دیتے ہیں، اور اس کی جو خوبصورتی ہے یا اس کی جو مطلب مٹھاس ہے تو اب تو لوگ اس میں نہاتے بھی نہیں ہیں اور اس کو یوز بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں گندگی اس لیول پہ ہے کہ لوگ اس کو یوز بھی نہیں کرنا چاہتے، اور میرے خیال میں یوز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس میں جو ہے دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں جو وہ اللیگل بلڈنگ پریکٹس جو ہے اس کے کناروں پہ جو ہوتا ہے، تو اس میں اس نے اس کی جو بیوٹی ہے اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے درپیش ہے، مطلب اس بلڈنگز کی جو ارریگولر نہیں ہے، مطلب اس کو ریگولرائز ہونا چاہیے، اور ایک خاص نقشوں اور زوننگ کے تحت اس پہ میرے خیال میں جو ہے وہ لوگوں کو پرمیشن دینی چاہیے، ادروائز اس کو بین کرنا چاہیے۔ اور جو مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جو جس طرح کی مائننگ غیر قانونی طور پر لوگ کرتے ہیں، اور اس کا جو شیپ ہے وہ سارا برباد کیا گیا ہے، اور مطلب اس طریقے سے یہ مائننگ اس سے لوگ نکالتے ہیں کہ یہ جب پانی آتا ہے تو فلڈز کا شکل اختیار کر دیتا ہے۔ تو یہ میجر مسائل ہے جو اس کو درپیش ہے، اور اس کی روک تھام میرے خیال میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں۔ دریائے سوات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو 2010 سے پہلے دریائے سوات ایسا ایک بہترین مقام تھا لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ لوگ اس میں نہاتے بھی تھے، اس کی پانی جو ہے پینے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، اس کے پانی جو ہے وہ مطلب کسی چیز کے لیے وہ گندا یا اس میں گندگی کا مقدار اتنا نہیں تھا کہ جس کو یوز نہ کر سکے۔ مگر اس میں اس وقت جو ہے بھی کچھ نہ کچھ ہوٹلز ایسوسیشن کے مطلب ہوٹل جو تھے مدین بحرین کالام میں، اس کا جو فلشنگ تھا ڈائریکٹ لیکوڈ اور سالڈ ویسٹ کا، ساتھ ہی منگورا سٹی کا جو سب سے بڑا ویسٹ ہے جو پجگرام کے مقام پر دریائے سوات سے ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے
مسائل اور اس کے پانی کی صفائی کو درپیش ہے، کیونکہ پجگرام سے لے کر بریکوٹ کی گیمن برج جو ہے اس جگہ تک پانی جو ہے اس وقت، یہ میں 2002 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہ پانی استعمال کی قابل نہیں تھے، کیونکہ منگورا کا سارا جو گندا پانی تھا وہ اس کو نکلتا تھا، اور ساتھ ہی جو دیگر گاؤں وغیرہ یا ہوٹل ایسوسیشن وغیرہ ہے یا مطلب جو کمرشل ایریاز ہے اس کی بھی جو گند تھا لیکوڈ اور سالڈ ویسٹ وہ بھی ادھر مطلب ریور سوات میں فائنلی جو ہے وہ ڈسپوز اپ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ حالت خراب ہے۔ اب 2010 کے بعد جب فلڈز آئے ہیں تو اس نے تو اس کا حلیہ بگاڑا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے اس کا جو برتن تھا، جو ریور سوات کی جو باؤنڈریز تھے وہ ڈیفائن تھے، وہ ایک مطلب اس میں ایک بیوٹی تھی، پانی ایک جگہ پہ بہتا تھا اور ساتھ میں اس کی گرینری وغیرہ سائڈوں پہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے یہ فلڈز جو آئے ہیں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر سے لے کر 2 کلومیٹر تک بعض جگہوں پہ اس کا ویڈتھ جو ہے وہ ایکسٹینشن اس میں ہو گیا ہے، اور وہ گرینری وغیرہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اب مطلب سارا وہ کارڈ جسے ہم پشتو میں کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ بیچ میں جو لوگ اس میں سے مائننگ نکالتے ہیں، اس نے اور اس کا وہ حلیہ خراب کر دیا ہے، تو اس فلڈ کی وجہ سے ایک اس کے شیپ پہ، اس کی بیوٹی پہ اثر پڑا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ جو ایشوز ہے وہ ایشوز جو ہے اس کو درپیش ہوئی ہے، کیونکہ اس کا پانی جو ہے وہ بہت کم آ رہا ہے، اس میں جو ہے مائننگ جو ہے وہ بہت زیادہ اب لوگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے مطلب جو ایگزسٹنگ جو ہمارا ریفل اس کا ہے ریور سوات کا، جو گراؤنڈ کا ریفل کرتے ہیں مطلب واٹر ٹیبل کو، تو وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ واٹر ٹیبل ساری سوات میں اب نیچے مطلب جا رہا ہے، اور کافی دنوں سے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنویں وغیرہ جو ہے وہ خشک ہوتے ہیں یا پانی اس کا نیچے جاتا ہے، تو یہ مسائل اس کو 2010 کے بعد درپیش ہے، اور مزید مطلب یہ اس میں سنگینی آ رہی ہے، اس کو مطلب بچ بچاؤ کی طرف نہیں جا رہا، مگر مزید اس میں یہ شدت آ رہا ہے ان مسائل میں۔ سر، آپ کے خیال میں دریائے سوات کی صفائی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دریائے سوات صفائی تو اس کی سمپل بات ہے کہ اس کو لیکوڈ اور سالڈ ویسٹ سے، جو خشک کچرا ہے اور جو گندا پانی ہے، اس سے بچانا ہوگا اس کو، تو تبھی ریور سوات صاف ہوگا۔ تو اس کے لیے بچاؤ جو ہے 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹیز کے لیول پہ لوگ اپنے گھروں میں سیپٹک ٹینکس اور سوکیج پٹ بنائیں، جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے اور ہر جگہ یہ رائج ہے، اور اگر ایک کوئی بندہ جو ہے ایک گھر پہ 50 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ یہ پیسے لگا سکتے ہیں، تو 10-15 ہزار روپے سیپٹک ٹینک پہ بھی لگا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک ہونا چاہیے جو گھروں کے سطح پہ ایک ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر کمرشل ایکٹیویٹیز ہے یا ہوٹلز وغیرہ ہے تو اس پہ یہ لازمی ہو جائے کہ وہ اپنا سیپٹک ٹینک اور سوک پٹ بنائے، کیونکہ پانی جو اس سے نکلتا ہے تو وہ پیوریفائڈ ہو، تھوڑا سا ٹریٹ ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو لانگ ٹرم میجرز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے لیے کوئی پروسیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انڈیویجول کے لیول پہ مشکل ہے، یہ گورنمنٹ ہی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک فائنل ڈسپوزل پوائنٹ کے لیے لینڈ ہونا چاہیے، پھر اس لینڈ میں ٹرانسپورٹیشن کی تھرو TMAs لوکل گورنمنٹ یا ولیج کونسلز کی تھرو، اس کے تھرو جو ہے وہ جو کچرا ہے اس کو کلیکٹ کر کے فائنل ڈسپوزل پوائنٹ تک پہنچانا چاہیے، اور اس میں اگر اس کی ریسائکلنگ یا سیگریگیشن وغیرہ ہو تو وہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا لیکوڈ ویسٹ ہے جو گندا پانی ہے، سیوریج جسے کہتے ہیں، تو اس پانی کو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کے سطح پہ سیڈیمنٹیشن پانڈز وغیرہ یا کوئی اور ٹیکنالوجی، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے تو بہت ساری ٹیکنالوجیز اس میں آ گئے ہیں، تو گورنمنٹ کے سطح پہ اس پہ کے لیے ایک انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ ان پانی کو دریائے سوات میں گرنے سے پہلے پیوریفائی ہو، یہ صاف ہو جائے، تو تب یہ ریور سوات ٹھیک ہوگا، ادروائز یہ مشکل ہے۔